لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی طاقت ہوتی ہے، لیکن ہر خاموشی طاقت نہیں ہوتی۔ ہر خاموشی آپ کے لیے زندگی کا باعث نہیں بنتی۔ کچھ خاموشیاں آہستہ آہستہ آپ کو مار کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہادر ہیں اور آپ لوگوں کی باتوں کو پی جاتے ہیں، ان کے زہر میں بجھے ہوئے لفظوں کو آپ آب حیات سمجھتے ہیں، اپنی طاقت کا باعث سمجھتے ہیں۔ خاموشی اختیار کرنے پر شاید آپ خود کو ایک طاقتور انسان سمجھیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کی بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ جب آپ بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، جب آپ کا دل باتوں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن آپ ہونٹ سی لیتے ہیں، جب آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں لیکن زبان پر ایک لفظ تک نہیں ہوتا، ایسی خاموشی آپ کے لیے زہر بنتی ہے۔ خاموشی کا یہ زہر صرف آپ کی روح کو گائل نہیں کرتا یا آپ کی روح کی موت کا باعث نہیں بنتا، یہ خاموشی آپ کی روح کو مارنے کے بعد آپ کے جسم پر بھی اثرات ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈپریشن یا انزائٹی کی صورت میں کس حال میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی خاموشیاں، وہی لفظوں کو پینے کی عادت ہوتی ہے جو ایک وقت کے بعد ان کے جسم پر عیاں ہوتی ہے اور ان کی حالات بگڑے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ بر وقت اپنی خاموشی کو توڑ دیتے، اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کر لیتے تو شاید وہ اس حال تک نہ پہنچتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں، لیکن یقین جانیے کہ انسان جیسی نازک چیز بھی کوئی نہیں۔ آپ کہیں پر بھی ہیں، خاندان میں ہیں یا خاندان سے باہر، اپنے کولیگز کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو اچھے طریقے سے ان کو واضح کریں کہ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہیں، اور اپنی باؤنڈریز کو واضح رکھنا ہی آپ کی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہر خاموشی طاقت نہیں ہوتی اور ہر بولنا کمزوری نہیں ہوتی۔ جب بھی لوگوں کے ساتھ آپ یہ واضح کریں گے تو یاد رکھیے اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ جو آپ کو ہونے والا ہے وہ یہی ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے، جو ٹاکسک لوگ ہوں گے، جو آپ کے جذبات کو سمجھتے نہیں اور صرف اپنی باتیں کہنا جانتے ہیں، ایک وقت کے بعد یا تو وہ باتیں کہنے سے ہچکچائیں گے یا دوسرے لفظوں میں وہ آپ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے، اور یہ چیز بھی آپ کو مطمئن کرے گی، آپ کو سکون دے گی۔ لیکن یاد رکھیے اس کے لیے آپ کو مضبوط بننا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کے درد کو بیان کرنا ہوگا۔ بیان کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ میں کبھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ بد زبانی، بد لحاظی یا بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ اچھے طریقے سے بیان کریں اور ہمیشہ بیان کریں، اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو بات بری لگے تو لوگوں کے منہ پر کہہ دیں کہ آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے، یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں، یا اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور یہ آپ کا بار بار ان باتوں کو دہرانا آپ کے لیے سود مند ہے۔ ٹاکسک لوگ پھر آپ سے دور ہوں گے، ٹاکسک لوگ آپ سے ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اپنے والدین کی باتوں کو بھی ایک حد تک پینا سیکھیے۔ جہاں آپ کو نظر آئے کہ وہ حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں یا اللہ کی حدودوں کی قدر نہیں کر رہے، تو وہاں آپ کا بولنا بنتا ہے، وہاں آپ کا کسی صورت خاموش رہنا نہیں بنتا۔ یاد رکھیے خاموشی وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو مار دیتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اور کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کیا تم ٹھیک ہو یا مزاج کیسے ہیں، تو آپ بول دیتے ہیں ہاں سب ٹھیک جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ غور کرتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر سے کچھ ٹوٹ رہا ہے، میری روح گائل ہے، میں کس سے اپنا دکھ شیئر کروں؟ تو ایسی کنڈیشن میں سب سے پہلے اپنے دکھوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کیجئے، اس کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور خود سے سوال کریں کہ کیا مجھ پر میرا حق نہیں؟ کیا میری ذات میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کی ذات سب سے پہلے ہے، اس کے بعد آپ بولنا بھی سیکھیں گے، اس کے بعد آپ خاموشی کو توڑیں گے۔ آپ جتنا زیادہ خاموش رہتے ہیں، خاموشی اتنی گہری ہوتی جاتی ہے اور اس کی چوٹ اس سے بھی گہری ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے کتنی بار باتوں کو سہا ہے، کتنی بار آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور کتنی بار آپ نے یہ سوچ کر باتوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے یا خاموشی اختیار کر لی ہے کہ سامنے والا ناراض ہو جائے؟ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سامنے والا جو بار بار آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، جو آپ بار بار آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو آپ انسان نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کو آپ کی فیلنگز کا احساس کیوں نہیں ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنی ذات کو کیئر نہیں کرتے، آپ اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ میں جو بھی بولوں گا، میں غصے میں بولوں گا اور اگلا شخص میری بات سن کے خاموش رہے گا۔ اور ہاں، یاد رکھو کہ خاموشی اس وقت زہر بنتی ہے جب آپ کا دل چیخ رہا ہو، جب آپ کی روح کہہ رہی ہو کہ اس بات کو، اس غم کو باہر نکالو، لوگوں کے سامنے بیان کرو، اور آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے اس چیز کو پینا ہے، مجھے اس دکھ کو چھپانا ہے۔ سائنٹیفکلی ایک بات بتا دوں کہ ٹراما صرف جسمانی نہیں ہوتا، ٹراما سائیکالوجیکل بھی ہوتا ہے۔ آپ کی روح کو چوٹ لگتی ہے، آپ کی سوچ کو چوٹ لگتی ہے، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑا ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں اور آپ کی ذہنی صحت کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں بالکل فریش پرسکون ہوتے ہیں، اور صبح کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑتا ہے جو اس بات کی بالکل بھی کیئر نہیں کرتا کہ اس شخص کے بھی جذبات ہیں، اس شخص کی بھی کوئی اپنی سوچ ہے، یا اگر غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کو اگنور کر دوں۔
اور وہ آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا شخص سائیکو ہوتا ہے۔ یہ زہر آپ کی عزت نفس کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر بولنا طاقت نہیں ہوتا اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ سب سے طاقتور وہ شخص ہے جو یہ سمجھ لیتا ہے کہاں پر بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کہاں پر خاموشی اختیار کرنی ہے، کہاں پر لفظوں کو پینا ہے۔ وہ خاموشی بھی آپ کی طاقت بن سکتی ہے جو سکون سے آتی ہے، جو فیصلے سے ہوتی ہے، جو ڈر سے نہیں ہوتی۔ اور وہ خاموشی جو لوگوں کے ڈر سے آئے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے آئے، وہ آپ کی طاقت نہیں، آپ کی کمزوری ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے زہر بنتی ہے۔ آج ہی اپنی ذات سے وعدہ کرو کہ تم خاموشی کو اپنا دشمن نہیں بننے دو گے۔ جہاں بولنا ضروری ہوگا وہاں خاموش نہیں رہو گے، اور ہاں، جہاں خاموشی میں سکون ہو وہاں کبھی بھی مت بولنا، کیونکہ جس دن تم نے اپنی آواز کی قدر جان لی، اس دن نہ تمہاری خاموشی زہر ہوگی اور نہ تمہارا بولنا تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ وہ خاموشی طاقت ہوتی ہے جو سکون سے آتی ہے، جو فیصلے سے آتی ہے۔ وہ خاموشی سکون ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے جو فیصلے سے آتی ہے۔ لیکن جو خاموشی ڈر سے آئے، جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے آئے، وہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ لیکن وہ خاموشی جو خوف سے آئے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے آئے، یا وہ خاموشی جو آپ اپنی ذات کو مٹا کر رکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے زہر بنتی ہے۔ آج مجھ سے اور اپنی ذات سے ایک وعدہ کرو کہ اپنی خاموشی کو کبھی بھی اپنا دشمن نہیں بننے دو گے۔ جہاں بولنا ضروری ہوگا وہاں خاموش نہیں رہو گے، اور جہاں خاموشی میں سکون ہوگا وہاں شور نہیں کرو گے۔ یاد رکھو کہ جس دن تم نے اپنی آواز کی قدر سیکھ لی، جس دن تم نے خاموشی اور بولنے میں فرق سمجھ لیا، اس دن نہ تمہاری خاموشی زہر بنے گی اور نہ تمہیں چیخنے چلانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، جو شخص بولنے اور خاموش رہنے کا ہنر جانتا ہے اور اپنی آواز اور اپنی خاموشی دونوں پر قابو رکھتا ہے، وہی اصل میں طاقتور ہوتا ہے۔